یعنی اسی ایک بات کو سمجھ لیں، ساری بات سمجھ، ان کا رونا جو ہے اللہ کے نبی کو گوارا نہیں ہے۔ یہ امتیوں نے نعرے لگا لگا کر ظلم کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا دوستوں کہ وہ حسنین کریمین کشتی کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت حسن کو ترویج دے رہے ہیں کہ حسن ایسے پکڑو، حسین کو ایسے گراؤ، ایسے۔ تو اما جان فرمانے لگی حضرت زہرا سلام، بابا جان یہ حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، آپ انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں۔ زہرا دیکھتی نہیں ہو، جبرائیل ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، جبرائیل کو بتا رہے ہیں کہ کیسے پکڑنا ہے اور کیسے گرانا ہے۔ یہ منظرنامے اس خانوادے کا حصہ قرار پائے۔ تربیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نانا جان کی تربیت میں ہے۔ آپ نے موقع فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلی حروف میں ہیں، پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، سنانے والوں نے سنایا ہے، مگر سمجھا کیا ہے؟ جن کے رونے کی آواز اللہ کے نبی کو گوارا نہیں ہے، جن کے فادر جو ہے وہ فتح خیبر ہیں، جن کے فادر والد جو ہے بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں، اور جن کی والدہ جو ہے خاتون جنت ہے، جس عورت کو جنت میں جانا ہے اس عورت کو زہرا کو پہچاننا پڑے گا۔ ہم جس علاقے میں رہیں گے وہاں کے ایس پی، ڈی ایس پی اور کیا کہتے ہیں آپ کی ڈی سی وغیرہ کو تعلقات بنا کے کرتے ہیں لوگ نا۔ اب ہم جنت میں جانے کے شوقین بھی ہیں، اور جنتی کی جو سردار ہیں ان سے ہماری دشمنی بھی چل رہی ہے۔ بڑا اچھا تھا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مفتیان ملت سے پوچھے کہ سردار کے علاقے میں جا کے رہو گے کہتے ہیں سردار کو تو پہچانتے نہیں۔ سردار کو پہلے پہچانو جن کی ٹیریٹوری ہے، جن کا علاقہ ہے، جو وہاں کے بادشاہ ہیں اور فکسڈ ہیں۔ کلام کا باغ جنت میں سیادت ہے مسلم ان کی، باغ جنت میں سرداری، باغ جنت میں سیادت ہے مسلم ان کی، دل میرا آل محمد کا شیدائی خدائی ہے۔ جن سے ملنا ہے ہمیں بعد کی منزل میں رفیق، کن سے ملنا ہے؟ ایسا کر لیں، آج کی ناشید میں کر لیتے ہیں، کن سے ملنا ہے؟ اگر جنت کا شوق ہے تو جنت کے جو جن کے پاس جنت کی وہ ہے اقتدار ہے، جنت ان کا جنت کے وہ سردار ہیں، تو ان سے دوستی ہوئے بغیر ہم رہ سکیں گے؟ جن سے ملنا ہے ہمیں، میرے ساتھی سے ڈاکٹر سے پنجاب سے تعلق تھا، گفتگو میں بات آتی تھی، مجھ سے کہنے لگے کوئی ایسا شعر پڑھیں کریں آپ تو اس میں بات کلیئر ہو جائے۔ تو پھر آمد ہوئی اور میں نے بھی وہ شعر پڑھا، جن سے ملنا ہے ہمیں بعد کی منزل میں رفیق، کیا ہی بہتر ہو ابھی سے ہی شناسائی ہو، ہمیں ابھی سے ان کی پہچان پیدا ہو جائے۔ کیسے پیدا ہوگی پہچان؟ زبانی کلام ہوگی یا اس فکر کو اختیار کرنے سے ہوگی۔ حسنین امام حسن علیہ السلام کو امت کے لوگوں نے 3 مرتبہ کہیں آیا کہ 4 مرتبہ آیا کہ زہر دیا، 2 مرتبہ دیا تو نانا کے مزار اخضر پر مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ گئے، اللہ نے اس کا اثر ظاہر کر دیا۔ کسی بار فاصلے پر تھے جو زہر دیا گیا امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اتنا تھا کہ 10 ہاتھیوں کے لیے بھی بہت تھا۔ وہ زہر امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہوئے۔ اور پھر دوسری بات ہوئی کب کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں، جن کے جینیٹک کوڈ میں، جینیاتی کوڈ میں فکر ابراہیمی بسی ہوئی ہو، جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر پورے گلی گلی گھماتے ہوں، اس جینیٹک کوڈ کو پہچانے، جینیاتی کوڈ کو پہچانے، موروثی اثرات کو پہچانے کہ خدا نے اس انداز میں ان کی حفاظت کی ہے کہ یہ جینیاتی کوڈ ہے، یہ موروثی کوڈ ہے جو خصوصی طور پر ان کے لیے ہے جو ابراہیمی فکر کے ساتھ دنیا میں آئے۔ جنہوں نے اپنے جد کے انداز میں ان باتوں کو قبول نہیں کیا، اور پھر جب ان سے بیعت کے لیے اصرار کیا گیا تو آپ نے پھر امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ان غاصبوں کا خیال یہ تھا کہ معاذ اللہ آپ کو حرم میں
شہید کر دیا جائے. جب یہ آپ کے علم میں بات آ گئی وجدانی کیفیت اللہ کے فضل سے، تو آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. اختیار دیکھیں کیسا، اختیار جو دیکھتے جانا آل محمد کا اختیار جو دیکھیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا. اور پھر آپ اگلے سفر پر روانہ ہوئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ام سلمہ، میں نے پہلے عرض کیا، بہت سمجھدار خاتون تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بال بکھرے ہوئے تھے، آپ کی ریش مبارک بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ دھول کے آثار تھے. آئے اور آپ نے آ کے ام سلمہ سے یہ فرمایا کہ آج مجھے جبرائیل اس مقام پر لے گئے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. ام سلمہ، میں تمہیں یہ مٹی لا کے دے رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا مٹی دے رہا ہوں، جس دن یہ ریڈ ہو جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھنا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. کہ اچھا غفلت میں ہوا؟ پورے شعور. کیا اسماعیل نے اپنا گلا شعور کے منزل کے ساتھ نہیں دیا تھا؟ جب اسماعیل نے اپنا گلا شعور کی منزل کے ساتھ دیا تھا کہ بابا جان آپ کو کر گزریے جو اللہ نے اشارہ کیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، تو وہ شعوری عمل تھا. غفلت میں گردن نہیں دی ہے، پوری جانکاری کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری ڈیپتھ کے ساتھ. حج کو عمرے سے تبدیل کیا. امام علی مقام اپنے خانوادے کے ساتھ، جو کسی بھی طرح کی فوجی ساز و سامان، تلواریں اور نیزوں کے بغیر تھا، مرد و خواتین سب ساتھ تھے، بچے بھی ساتھ تھے، بچیاں بھی ساتھ تھیں. سفر کر کے مقام پر پہنچے. وقت کے بادشاہ نے، وقت کے اگر میں فرعون کہوں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ فرعون بھی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اعلیٰ اقدار کو مٹاتا تھا اور ادنا اقدار کو پروموٹ کرتا تھا. کون کرتا تھا؟ یہ فرعون کرتا. اب فرعونی فکر سفر کرتی ہے معاشرے میں. اگر کسی شخصیت میں دیکھیں کہ اعلیٰ اقدار کو پامال کر رہا ہے اور ادنا چیزوں پہ گفتگو کر رہا ہے، تو سمجھ لیں اس کی فکر جو ہے فرعون سے میچ کرتی ہے. اس کے لیے مقصد یہ کہتا ہوں کہ اس دور کا فرعون، اس دور کا 2022، اس دور کا فرعون اس دور کے موسیٰ کو تلاش کر رہا ہے، جیسے اس دور کے فرعون نے موسیٰ کو تلاش کیا. اور یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ لڑکوں کو قتل کرتا جاتا تھا اور بچیوں کو چھوڑتا جاتا تھا. اس دور کے فرعون نے یہ کیا کہ امام سے بیعت کے لیے اصرار کیا. اور جب امام نے حضرت محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر، میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے ایک ہی شعر کافی ہوتا ہے. کسی کا بار بار ایک عمل ترازو میں اتنا وزن دار ہو جاتا ہے کہ وہ ترازو کو جھکا دیتا ہے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی فرو ہست حسین، سردور دست ندو در دست یزید، حقا کے بنو بنو. بنا کہتے ہیں بنیاد کو. یہ بنیاد پڑی ہے، اس کی کھدائی کی، پتھر رکھے ڈالے گئے بڑے بڑے سے، اس کی بنیاد لگی گئی. تو یہ آپ کا اچھا پاٹ بنا ہوا ہے، آپ نے بیٹھے ہوئے. حقا کے بنو الہ الہ، لا الہ کی جب بنیاد ہے وہ کون ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. واقعہ ہوا 61 ہجری میں محرم الحرام، آج 5 تاریخ ہے. اور یہ سفر جو شروعات جہاں اسماعیل سے ہوئی تھی، وہاں امام کی ذات میں آ کر قریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. جو اسماعیل علیہ السلام نے بابا کے خواب کے نتیجے میں اپنی گردن نگلا دینے کا ارادہ کر لیا تھا، وہ گلا سورہ صفات کی آیت ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. فدیے میں ایک مینڈھا بھیجا گیا اور اس کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں کے لیے اس کو بچا کے رکھ دیا گیا. کس کو؟ اسماعیل کو بچا لیا گیا. اسماعیل کی پیشانی میں نور محمدی تھا نا، اسماعیل کی پیشانی میں نور محمدی تھا. مینڈھا بھیج دیا گیا. اور مینڈھا کبھی بھی ذبح عظیم قرار، ایک جانور ادنا درجے کا جانور عظیم قربانی نہیں ہے. کوئی کسی عارف نے کہا کہ یہ عظیم قربانی نہیں ہے، یہ تو مینڈے کی قربانی ہے. تم بچیاں کاٹ دیتے ہو. بلکہ میں تو اکثر ترویج کرتا ہوں، اس بات کی اشاعت کرتا ہوں کہ ہم مینڈے کو ہی بھول گئے. ہمیں تو بچیاں اچھی لگتی ہے، 10 من کی بچیاں. آپ کیا بچیاں لائے ڈاکٹر صاحب یار، اتنی بڑی بچی. ہم اس سے بھی ہٹ گئے.
اپنے قریب کے کرداروں میں کہتا ہوں بیٹا بچیا کا اس کا مینڈے کا انتظام کرو، مینڈا بھی قربان کو ثابت کرتے ہیں میرے محبت کرنے والے۔ تو ساتھ یہ ہے کہ مینڈے کو ہٹا کر اسماعیل کو ہٹا کر مینڈے کو حلال کیا گیا، ذبح کیا گیا۔ اگلے مرحلے میں وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، قرآن کی سورہ صفات کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا کے رکھا، کیونکہ اتنی عظیم قربانی، اتنی عظیم قربانی برضا و رغبت، پوری جانکاری کے ساتھ، پورے خانوادے کے ساتھ۔ وہاں وہ مرتبہ ایسا ہے کہ جنت میں مسلمانوں کے، مومنین کے سردار ہیں، اور یہاں آجی کا یہ عالم ہے کہ جانتے بھی ہیں نانا کے دین کو، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سر دور دست دور در یست دست یزید، حقا کے بلا الہ الہ، لا الہ کی جو بنیادیں وہ کون ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں حسین منی ونا من الحسین کی شرح جب صوفی کرتا ہے نا، عارف کرتا ہے تو اور طرح سے کرتا ہے۔ مکہ مدینہ منورہ سے کعبۃ اللہ تک جو سفر کیا حسین نے، سفر کیا خانوادے کے ساتھ سفر کیا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک حسین و منی، حسین و مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ وہ انا من الحسین، تو مکہ مکرمہ سے کربلا کے میدان تک پھر میں حسین سے ہوں، انتہا کی بات۔ پہلے مرحلے میں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وہ انا من الحسین، اور میری پوری پورا سسٹم، میری پوری امت، میری ساری کاوشیں، اسلام کی بنیادیں، حقانیت کا سبب، اللہ کی پہچان، راہ خدا میں گردن دینے کا جذبہ، پورے خانوادے کے ساتھ اس مقام و مرتبے پر فائز ہونا۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو کعبۃ اللہ کے بعد کا جو سفر ہے وہ دین کی حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، لا الہ کی جو بنیاد ہے تو امام علی مقام امام حسین ساستان کی ذات مبارک۔ سارا واقعہ ہو گیا دوستو، پھر آپ کے سر کو نیزے پر اٹھا کر شام کی طرف سفر کیا گیا۔ شام کے قریب جو یہ لوگ قافلہ پہنچا تو یہودی جو جن کو مولا کائنات نے مدینہ بدر کیا تھا، ان کے دلوں میں آگ بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اس وقت کی مینجمنٹ کو پیسے دیے اور کہا کہ اس ٹوٹے پھوٹے قافلے کو ہماری گلیوں سے گزار کے لے جاؤ، کہ علی اور آل علی، محمد اور آل محمد کی دشمنی کن میں ہے؟ ابلیسیت میں ہے، یہودیت میں ہے، اور باقی پوری سیریز میں بھی ہے۔ یعنی کہ حق سے دشمنی، سب سے بڑا دشمن حق کا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اور پھر اس کی پارٹی کون سی ہے؟ نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہ سارے اس کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ کس سے یہ متصادم ہوتے ہیں؟ اہل اللہ سے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تھا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب، یعنی کہ یہ جو ٹکراؤ ہے یہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، کیونکہ حق اور باطل کی پہچان کا سفر ہے یہ۔ جب ان گلیوں سے گزار کے لے گئے تو یہودی عورتیں اور مرد، ان کی جو دشمنی اس وقت سے لے کے اس وقت تک اور وہاں سے لے کے ابھی تک قائم ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس خانوادے پر قتال کیا۔ یزید کے دربار میں پہنچے۔ یزید ایک مسکرہ تھا، بندر تھا، بندر پالتا تھا، تخت پر بندر لے کے بیٹھتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک متحدہ کے ممبر پر بندر لے کے لوگ بیٹھیں گے، وہ حدیث پوری ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ بندر لے کے بندر کھلاتا تھا، اور ہر وقت فوجی لباس میں ہوتا تھا۔ اس کی کہہ سکتے ہو کہ سائیکولوجیکل پیشنٹ تھا وہ، کہ جنگ پہ جاتا نہیں تھا، جنگی لباس ضرور پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی ہوئی ہوتی تھی۔ امام کا سر جو ہے وہ تھال میں رکھا ہوا تھا، جس کے آپ امام السلام کے حلقوں میں مبارک، حلقوں کہتے ہیں اس کو، حلقوں میں مبارک اور آپ چوما کرتے تھے، آپ کی زبان اپنے منہ میں لے کے چوستے تھے۔ یہ بھی سن لو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا دودھ نہیں پیا امام نے، نانا آتے تھے وقت پہ اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور نوازا وہ زبان چوستا تھا، اس کی ان کی بڑھوتری ہو رہی تھی۔ یہ بھی سن لیں مجھ سے
امام علی مقام امام علیہ السلام کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آقا نامدار کے سے لعاب دہن سے ہوئی ہے. ایک دفعہ ابا کو لگایا تھا تو کھلا پھٹا ہو گیا, تو جن کو پورا پلایا تھا تو ان کا کیا لیول ہوگا ایمان کا, غور تو کرو, کیا لیول ہوگا اللہ کی پہچان کا, کیا لیول ہوگا حق کی پہچان کا. خیال رکھا ہوا تھا یزید ملعون چھڑی فوجی چھڑی تھی اس کے ہاتھ میں, اس کے آگے لوہا لگا ہوتا ہے, انہوں نے امام کے دانتوں کو ایسے ضرب لگا تھا. اتنے میں ایک راہب, شام میں ہر قوم کے لوگ ہوتے تھے, عیسائیت کا ایک راہب آیا, اس نے آ کے پوچھا یا امیر المومنین یہ سر کس کا ہے؟ تو اس ملعون نے کہا کہ یہ سلطنت کے باغی کا سر. کون تھا یہ؟ علی کا بیٹا. کون سے علی کا بیٹا؟ علی ابن ابی طالب کا بیٹا. علی کا نبی کا نواسا, آپ نے کیوں قتل کروا دیا اس کو؟ لگے یہ اس نے بغاوت کی تھی, ہمارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی. انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا, گردن دے دی. اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا, سر دو دست نہ دو در دست یزید, سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. سردار دست نہ دو در دست یزید, حقا کے بلو الہ الہ حسن حسین. انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں دیا, سر دے دیا تھا. اسی بات پہ میں اسلام کی افسانیت پر ایمان لاتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں. راہب جو ہے کلمہ پڑھنے لگا. اس نے یزید نے کہا کہ ابھی تک تو ذمہ نہ, ذمہ ان کو کہتے ہیں اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو ذمہ کہتے ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں, رہتے ہیں بڑے آرام سے. سلطنت عثمانیہ کے دور میں ترکی میں 35% ذمہ لوگ رہتے تھے. سلطنت عثمانیہ کے عروج جو آنے والا ہے انشاءاللہ, میٹر آف 5 to 6 months only, ہے نا, انشاءاللہ آنے والا ہے. 35% ذمہ لوگ رہتے تھے. پورے یورپ کے لوگ سلطنت عثمانیہ میں رہتے تھے 35%. جب اس سلطنت عثمانیہ کو ڈیمالش کیا گیا, اس پہ کبھی موقع آئے گا تو اس پہ بہت سیرا سے گفتگو ہوگی. پوری خلافت کیسے ٹوٹی, کس نے توڑی, کیا ہوا, ہمارے مرکز کو ہم سے کیسے چھینا گیا, آج ہم معلق قومیں ہیں, IMF کے غلام ہیں, ہم کیسے ہیں. یہ لوگ اپنی دھن میں ہیں سارے, کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے, ہم کیا تھے کیا پہنچ گئے. 3 بر اعظموں پر ترکی کی حکومت تھی. کتنے؟ 3. اور جس زمانے میں ابھی ہمارا 7واں بحری بیڑا امریکہ کا ہے, اس زمانے میں کسی مسلمان پر جاتی کرتے تھے تو اس وقت اوٹمن امپائر کا بحری بیڑا چلتا تھا استنبول سے, تو یہ بھاگ جاتے تھے. ہمیں معلوم ہے, ہمیں تو بابا بلیک شپ پہ لگا دیا گا. بروس لی کی فلمیں دیکھ لو, جان بورڈ کی فلمیں دیکھ لو, اور گالے انڈین سن لو, مزے کرو سارے. اس طرف جاؤ نہیں جہاں جانا ہے, جائیں گے انشاءاللہ, پورے حشم قدم کے ساتھ جائیں گے. 35% ذمہ رہتے تھے. اور جب فرانس سلطنت عثمانیہ ڈیمالش کی لوگوں نے سازشوں سے, تو جسٹ 2% لوگ ہیں اس وقت فرانس کے اندر غیر فرانسی تھی اور پردے پہ پابندی. تم اپنا درد دیکھ لو اور ہمارا درد دیکھ لو, کہ زمین و آسمان کا فرق ہے. پیسے کھٹکھٹا رہا تھا اس راہب کو, اس نے قرآن دجال کو بلایا. اس کو کیا دجال یعنی کہ جو گردنیں مارتے تھے, قتل کرتے تھے, دربار کے جو لوگ ہوتے ہیں, اس کو بلا کر اس کی جلاد کو بلایا اور اس راہب کی اس نے گردن کٹوا دی. جب گفتگو کا شور بڑھ گیا دربار میں, شامی دربار میں, تو جب ہوتا کیا ہے کہ بھئی نماز 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 نماز, اذان 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 اذان, تو میں کیوں کرتا ہے, آج کل بھی ہو رہا ہے, بھی کرتا ہے. ہاں, نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہے نمازیں, نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہے. میاں صاحب قبلہ کا شعر ہر بار پڑھتے ہیں, ہر بار کو پڑھتے ہیں. نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہے نمازیں, جھکا سر مگر دل رہا بے جھکائی, دل نہیں جھک رہا ہے صرف سر جھک رہا ہے. اگر تمہاری ہمیانی میں, تمہاری تھیلی میں, تمہاری جیب میں کتنی اشرفیاں ہیں اعمال کی, نماز کی ہمیں دکھاؤ کہ ہاں آئیں گی آ رہی راستے میں. ہاں, یہ بے عملی ہے. ہر معاملے میں شام کو کیلکولیشن کرتے ہو, اینڈ آف دی منتھ کیلکولیشن کرتے ہو, اینڈ آف دی ایئر کیلکولیشن کرتے ہو کہ اس سال میں کتنا کمایا کتنا گوایا. اور یہ 40 سال ہو گئے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے, نہ تمہاری فکر میں تبدیلی آئی, نہ شکل و شباہت میں تبدیلی آئی, نہ روزمرہ کے معاملات میں تبدیلی آئی. کیا کر رہے ہو یہ؟ نماز نماز اذان اذان کی آواز لگائی تو اذان دینے کے لیے ایک بندہ کھڑا ہو گیا شام کے دربار میں, جلیل کے دربار میں. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے روکا.
یہ محمد جن کا تم اذان میں نام لے رہے ہو، یہ تمہارے نانا تھے کہ ہمارے نانا تھے؟ سناٹا چھا گیا پورے دربار میں، دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے،